الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے سفر سے واپس تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ آخری حج تھا، حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اس سفر سے واپسی پر 14 ذی الحجہ ایک مقام ہے جس کو خم کہا جاتا ہے، ایک مقام ہے جس کو خم کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ ایک تالاب ہے۔ وہاں پہ جو عرب کی سرزمین ہے وہ خشک سرزمین تھی، وہاں پہ تالابوں کی کنوؤں کی بڑی حیثیت تھی، اور اسی کی وجہ سے مقامات مشہور ہیں، یہ خم کا یہ تالاب ہے، اور یہ فلاں کا بدر کا کنواں ہے، اور یہ فلاں ہے، اور یہ فلاں۔ تو چونکہ پانی ایک بہت اہم چیز تھی تو اس کی وجہ سے جگہوں کے نام پہ پڑ جاتے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو خشک علاقے ہوتے ہیں وہاں پہ پانی کی وجہ سے نام پڑ ہی جاتے ہیں، کیونکہ ایک اہم چیز ہوتی ہے اور مشہور جگہ ہوتی ہے کہ فلاں پانی کے تالاب پہ آ جاؤ، فلاں پانی کے تالاب پہ ہم بیٹھیں گے۔ ہمارے علاقے میں بھی ایسی جگہیں ہیں۔ بہرحال تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خم کے مقام پر تشریف لائے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یمن میں کچھ خمس جو مال غنیمت کا 5واں حصہ ہوتا ہے اس کے لینے کے لیے بھیجا تھا۔ وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق جب فیصلے کیے تو ظاہر ہے کہ جب لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں تو آپس میں اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے، بھائی بھائی بھی آپس میں رہتے ہیں تو اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس اونچ نیچ کو ختم کرنے کا؟ اس کے ختم کرنے کا طریقہ بڑوں کے سامنے اپنا معاملہ پیش کرنا ہوتا ہے، نہ یہ کہ آپس میں لڑ جھگڑ کر اس معاملے کو ختم کیے جائے۔ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بڑے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے، تو اس موقع پر صحابہ کے آپس میں کچھ باتوں میں اختلاف ہوا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ امیر تھے تو حضرت علی رضی اللہ نے جو فیصلہ کیا، کچھ صحابہ کو وہ فیصلہ ان کی رائے ایسی نہیں تھی کہ فیصلہ اس طرح ہوتا، چنانچہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو کچھ نہیں کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنے اشکالات پیش کیے کہ ہماری تو رائے یہ تھی، اور وہ وجوہات جو ہیں وہ بھی تفصیلی کتابوں میں موجود ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ جو مال غنیمت کے اونٹ ہیں یہ ابھی مسلمانوں میں تقسیم نہیں ہوئے، جب تقسیم ہو جائیں گے تو جس کے حصے میں جو آئے گا وہ اس کو لے لے، اور ان کا خیال تھا کہ چونکہ بعد میں بھی ہمیں ملنے ہیں تو اگر ہمیں ابھی دے دیے جائیں تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا۔ ایک چیز آ گئی ہے، باہر سے آدمی آیا ہے اور اس نے کہا کہ مسجد میں جتنے لوگ موجود ہیں یہ سب کے لیے، مثال کے طور پر 50 جوڑے لے آیا، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ جب تقسیم کر لیں گے تو جس کے حصے میں جو آئے گا وہ لے لے گا اس کو، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ چلو ہمیں ملنے ہیں تو ہمیں ابھی سے دے دو، باقاعدہ تقسیم کرنے کا انتظار کون کرے؟ تو اس میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ اس کو فی الحال جب تقسیم کریں گے مدینہ لے جا کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، تو جس کے حصے میں جو چیز آئے گی اس کو مل جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ملنی ہی ہے تو ہمیں پہلے دے دے، کچھ جوڑے تھے، کچھ کپڑے تھے، کچھ اونٹ تھے، اس طرح کی باتیں۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی۔ بڑے تھے، انہیں کو بتانی تھی، آپس میں تو حل نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2-3 صحابہ کرام سے اس طرح کی بات سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم کا جو مقام ہے وہاں پہ پانی بھی تھا اور کچھ درخت بھی تھے، ان درختوں کے سائے میں پڑاؤ ڈالا تھا حج کے لشکر نے۔ لو واپسی آ رہا تھا مدینہ منورہ حج کرنے کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک خطبہ ارشاد فرمایا، وہ خطبہ غدیر کے نام سے مشہور ہے۔ اور اس میں اب اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ بھی تھا، حضرت علی داماد تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے اکیلے میں ان کو نہیں سمجھایا، کہ ذہن میں باتیں آئی جاتی ہیں کہ داماد ہیں، ان کی طرفداری کر دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی ایک خطبہ دیا، ایک اجتماعی خطبہ دیا، اور اس میں یہ فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو یہ علی ہے، وہ علی سے بھی محبت کرے گا۔ میرے سے محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ علی سے بھی محبت کی جائے، لہذا علی کے بارے میں اگر کسی کے دل میں کوئی بات ہے تو وہ اس کو ختم کر دے، کیونکہ علی کے ساتھ محبت نہ کرے اور میرے ساتھ محبت کرے یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اہل سنت والجماعت کا شعار ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا شعار ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دامادوں سے محبت کرتے ہیں۔ دو داماد کون سے؟ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو داماد۔ اور حضرت عثمان تو وہ شخصیت ہیں کہ دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیاں یہ کے بعد دیکھ رہے ان کے نکاح میں جی، ایک بیٹی کا نکاح کیا، وہ وفات پا گئی، اس کے بعد دوسری بیٹی نکاح میں دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو بیٹی نکاح میں دی تھی وہ حضرت فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار تھی۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا شعار ہے کہ ہم حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو سسر ہیں، دو سسر کون؟ ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عائشہ کے والد ہیں، اور حضرت عائشہ ام المؤمنین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سسر ہے۔ اور دوسرے سسر کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، اور حضرت حفصہ بھی ام المؤمنین ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ تو اہل سنت والجماعت یعنی ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں سسروں کو ہم فضیلت دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دامادوں سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بتایا کہ خلفائے راشدین میں سے، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کتنی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت کا الگ سے اعلان فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا۔ لیکن اس حدیث کا جو مطلب ہے وہ میں نے آپ سے واضح کر دی۔ اس حدیث کا جو صحیح مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جس کے بندے کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بھی بات ہے تو اس بات کو نکال دے۔ بلکہ ایک صحابی سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں علی کے بارے میں کوئی غلط بات ہے تو اس کو نکال دو، اور اگر تمہیں حضرت علی سے محبت ہے تو اس محبت میں اضافہ کرو۔ کیوں؟ کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تو میرے لیے تیری مجھ سے نسبت ایسے ہی ہے جیسے کہ موسیٰ کی نسبت ہارون کے ساتھ، یعنی وہ دونوں بھائی تھے، تو میرا بھائی ہے۔ یہ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ موسیٰ کے بعد ہارون تو نبی ہوئے ہیں لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے۔ اس کے علاوہ اے علی میری اور تیرے درمیان جو نسبت ہے وہ بھائیوں والی ہے، تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسا کہ ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، الا یہ کہ حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنے ہیں اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ یہ علی ہے، وہ علی سے بھی محبت کرے گا۔ مجھ سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، تو علی سے محبت کرنا یہ میری محبت کا حصہ ہے۔ یہ اس حدیث کا صحیح مطلب ہے۔ بعض لوگ اس حدیث سے دوسرے معنی مراد لیتے ہیں، وہ معنی کیا ہے اور وہ معنی کیوں صحیح نہیں ہے اس کو ہم بیان کر رہی ہے۔ وہ یہ معنی لیتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر دیا کہ میرے بعد سب سے پہلے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں اس کے جو حدیث آئی ہے نا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کے بعد یہ بھی الفاظ آتے ہیں اللہم والی من والا، اے اللہ جو علی سے محبت کرے، جو علی کو دوست رکھے، والی یعنی جو علی کو اپنا ولی بنائے، اپنا دوست سمجھے تو اس کو اپنا دوست بنا، وعادی من عادا، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر۔ یعنی یہ حدیث مکمل طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کے بارے میں نازل ہوئی، آپ سب نے بیان فرمائی۔ تو بعض لوگ یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب دیکھیں اگر اس حدیث سے یہ معنی مراد لے بھی لیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ معنی مراد لینا آپ کے سامنے ہے، کیسے مراد نہیں جا سکتے، اس حدیث کا مکمل پس منظر اور اس کا مطلب میں نے عرض کر دیا۔ اگر اس حدیث سے یہ معنی مراد لے بھی لیں تو اس سے خرابی کیا لازم ہے؟ اس سے خرابی سب سے پہلے تو معاذ اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب سے پہلے بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا تو کیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ سکتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے خلافت دی ہے اور اعلان کیا ہے غدیر خون کے موقع پر کہ علی تمہارا خلیفہ ہے، تو پھر تم کیوں حضرت ابو بکر کو خلیفہ بناتے ہو؟ ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں آتی ذہن؟ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اس لیے نہیں فرمائی کہ من کنت مولا فہذا علی مولا کا یہ مطلب ہی نہیں ہے۔ اگر یہ مطلب ہوتا تو کیا حضرت علی معاذ اللہ کسی سے ڈرنے والے ہیں؟ وہ جو کہ مرحب جیسے پہلوان کو اور خیبر کے دروازے کو اکھاڑنے والے اور مرحب کو شکست دینے والے اور اتنے بہادر آدمی شیر خدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شیر خدا کا لقب دیا، وہ کسی سے ڈرنے والے ہیں؟ اور اللہ کا حکم ہو، ایک ذاتی معاملہ ہو تو پھر بھی آدمی کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، مجھے نہیں ملا تو کچھ بات، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو اور اس کے باوجود یہ سمجھا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے سے ڈر گئے، تو یہ سب سے پہلے ان کی شان میں گستاخی۔ اور حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں خلافت کی بیعت کی، اس کے بعد حضرت عمر کے ہاتھ پر بھی خلافت کی بیعت کی، اس کے بعد حضرت عثمان کے ہاتھ پر بھی خلافت کی بیعت کی، اور چوتھے نمبر پر اپنی خلافت دے دی۔ یہ نہیں کہا کہ میرا نمبر تو پہلا تھا۔ اہل سنت والجماعت کا یہی نظریہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ہماری محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ترتیب خلافت اور صحابہ کرام کے درمیان ترتیب فضیلت وہی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ مطلب مراد لے لیں کہ من کنت مولا فعلی مولا سے مراد یہ ہے کہ حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا معاذ اللہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کا حق غصب کیا تھا کہ خلیفہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے کہ پہلے خلیفہ علی ہیں اور ابو بکر پہلے خلیفہ بن گئے۔ کیا حضرت ابو بکر کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے یہ وہ ابو بکر ہیں، یہ وہ ابو بکر ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا لشکر روانہ کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا کہ ابو بکر ابھی موقع ایسا نہیں ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور فتنوں نے سر اٹھایا ہوا ہے، یہ حضرت اسامہ کے لشکر کو ذرا مؤخر کر دو، کچھ دیر بعد بھیج دینا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر سارے مدینہ کے اوپر دشمن حملہ کر دیں اور ہماری عورتوں کو ان کی بے حرمتی کر دیں اور ہمیں یہ ڈر ہو کہ ہماری عورتوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اس کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اسامہ کا لشکر جائے گا تو جائے گا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، ہماری عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسامہ کا لشکر جائے گا تو جا کے رہے۔ تو اس شخصیت کے بارے میں کوئی کیسے گمان کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہو کہ حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں اور وہ پہلے خلیفہ خود بن جائیں؟ تو حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی یہ گمان کر سکتا ہے؟ انہوں نے کیا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی آدمی زکوٰۃ میں اونٹ دیتا تھا اور اونٹ کے ساتھ اونٹ کی رسی دیتا تھا، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اونٹ تو دیتا ہے لیکن رسی نہیں دیتا، ابو بکر اس کے ساتھ بھی جہاد کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے کتنے تابع دار، تو ان کے بارے میں کوئی یہ گمان کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہماری آج کی بات کا خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کا مطلب یہ ہے کہ جس کو مجھ سے محبت ہے علی کے ساتھ بھی اس کو محبت ہوگی۔ اگر علی کے ساتھ محبت نہیں کرتا اور میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنا اس کا بیکار ہے، کہ جب تک علی سے محبت نہیں کرے گا میرے ساتھ محبت اس کی پوری ہی نہیں ہوگی۔ اور جو غلط مطلب بیان کیا جاتا ہے اس کو بھی ہم نے بیان کر کے اس کا غلط ہونا بھی واضح کر دیا ہے۔ اللہ جل جلالہ سے ہماری دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے سنا اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔